بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام نیوز ون اسپیشل کے ساتھ میں ہوں جواد کمال۔ منی لانڈرنگ، آمدن سے زائد اثاثے بنانے اور کرپشن کے مختلف طریقوں کے بعد اب پیش خدمت ہے بجلی اور گیس کی بڑے پیمانے پر چوری۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے انکشاف کیا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی گیس اور بجلی چوری میں ملوث ہیں۔ یہ عوامی نمائندے ہیں اور گیس بھی چوری کر رہے ہیں، بجلی بھی چوری کر رہے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا لیگی ایم این اے شیخ روہیل اصغر نے گیس میٹر میں ٹیمپرنگ کر رکھی تھی، پہلے 12,000 اب 1 کروڑ سے زائد کا بل آیا ہے، اور پی پی کی ہنا ربانی کھڑ نے بجلی چوری کیس پر سٹے آرڈر لے رکھا ہے۔ ادھر حکومت کے خلاف اپوزیشن نے صف بندی بھی شروع کر دی ہے۔ نواز شریف سے ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان، جن کی پہلے دن سے ہی یہ خواہش رہی ہے جب سے یہ حکومت بنی ہے کہ وہ ایک بڑی تحریک حکومت کے خلاف چلائیں، اب انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کے بعد حکومت کے خلاف دمادم مست قلندر کا اعلان کر دیا۔ وزیر اطلاعات نے پارلیمانی سیاست میں انٹری دینے کے خواہش مند مولانا فضل الرحمان کی غیر معمولی سرگرمیوں پر بھی تنقید کی اور یہ کہا کہ فضل الرحمان میاں صاحب کو سیاسی آکسیجن دے رہے ہیں۔ جواب میں مریم اورنگزیب نے بھی حکومت پر جوابی وار کیے ہیں اور کہا ہے کہ حکمران اپنی نااہلی سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسروں کو چور کہو اور شور مچاؤ کی پالیسی پر گامزن ہے۔ اب صورتحال کس طرف جا رہی ہے یہ جانیں گے آج کے نیوز ون اسپیشل میں۔ ہمارے ساتھ کراچی سے مسلم لیگ نون کے ایم این اے قیصر احمد شیخ اور اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے آفتاب جہانگیر صاحب ہوں گے، جبکہ سینئر تجزیہ کار عظیم چودھری صاحب اسلام آباد سے اب سے کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے۔ بہت شکریہ جہانگیر آفتاب صدیقی، اس کے علاوہ آفتاب جہانگیر صاحب اور قیصر شیخ صاحب۔ آفتاب صاحب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ حکومت کے خلاف ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے، آصف زرداری کے بعد مولانا فضل الرحمان بھی اب پیش ہے۔ کیا مولانا فضل الرحمان اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت کے خلاف دمادم مست قلندر کر سکے، اور کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے بڑا احتجاج ہو اسے روک سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جواد صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کے حالات ہوں وہ اپوزیشن میں جائیں، الائنس بنائیں، جیسے پہلے 9 ستارے بنائے، اس کے بعد پھر الائنس بنائے، تو کبھی ایم آر ڈی کبھی کچھ۔ اور میں یہ ان سے پوچھتا ہوں کہ جب انہوں نے 2013 میں کھڑے ہو کر کہا کہ ڈاکہ پڑ گیا بہت بڑا ہمارے عوامی مینڈیٹ کو، تو اس وقت کیوں نہیں انہوں نے احتجاج کی بات کی؟ اس کے بعد 10 سال تک اس ملک میں چوری ہوتی رہی، محل بنتے رہے، دبئی میں بنے، یو کے میں بنے، اور کہاں کہاں فلیٹس نکلتے رہے۔ اس وقت مولانا نے کیوں نہیں بات کی کہ بھائی یہ ملک کا پیسہ ہے، کیوں لوٹا جا رہا ہے؟ اس وقت کسی تحریک کی بات نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ وہ اس کے حصے دار تھے۔ جب انہیں تقریباً 14 سال تک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنائے رکھا تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنے لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے کہ جی دھاندلی ہوئی، اس وجہ سے ہمیں سیٹیں نہیں ملتی۔ ابھی وہ خود ہی کہیں گے جی ہم ملین مارچ نکالیں گے۔ میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے کراچی میں ملین مارچ نکالا، بلوچستان میں نکالا، سندھ میں نکالا، پنجاب میں نکالا، اور ملین مارچ نکالنے کے بعد 6 سیٹیں نہیں ملتی۔ لیکن آفتاب صاحب حکومت بھی تو جو کہہ رہی ہے وہ کر نہیں رہی۔ اگر میں احتجاج کی بات کروں، پرائم منسٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ آئیں احتجاج کے لیے میں کنٹینر بھی دوں گا، کھانا بھی فراہم کروں گا، لیکن اگر یہ رہنما صرف ایشیا کی قبضے کے سامان آئے تو 5-5 ہزار 10-10 ہزار اہلکار تعینات کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہوتا ہے صحیح ہے، لیکن یہ کہ جمہوری حق ہے ان کا، ان کو بالکل احتجاج کریں، انہیں کس نے منع کیا ہے؟ اور بھرپور طریقے سے احتجاج کریں، فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ وقت آنے پہ فیصلہ عوام ہی کرے گی۔ جیسے عوام نے فیصلہ کیا، جو صورتحال آپ کے سامنے فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ فیصلہ صاحب نولی کے خلاف نیب کا شکنجہ بہت زیادہ سخت ہوتا جا رہا ہے، رہنما پیشیاں بھگت رہے ہیں، سماعتوں پر بھی آ رہے ہیں۔ آج شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے۔ ان حالات میں کیا نون لیگ حکومت کے خلاف کسی بڑی تحریک کے لیے پی پی اور جے یو آئی فے کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے یا دے گی ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، آپ بڑا اچھا بحث کر رہے ہیں، یہی موقع ہوتا ہے اور یہی بات چیت ہونی چاہیے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 8 مہینے ان کو حکومت میں آئے ہو گئے، اب یہ ہم نے تو ان کو پہلے دن سے یہ آفر کی کہ ہم آپ کو چارٹر آف اکانومی چاہتے ہیں تاکہ ملک کے جو معاشی معاملات ہیں وہ درست ہوں۔ یہ کنٹینر سے نکل ہی نہیں رہے، یہ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں آئیے یہ چوک مہیا ہے، آئیے کنٹینر ہم آپ کو دیتے ہیں، آئیے ہم کھانا دیتے ہیں،
مجھے کوئی حکومت دکھا دے کسی بھی ملک کی جو خود چیلنج کرے. ہم نے کب کہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے؟ ابھی تک تو مسلم لیگ ابھی تک تو ہم جو الزام یہ لگا رہے ہیں, اکانومی بھی بنیں گے اور دیگر معاملات بھی آگے بڑھیں گے, لیجسلیشن بھی ہوگی, سب کچھ تو معاملہ اصل میں ان سے کام تو ہو نہیں رہا. جو وعدے کر کے آئے تھے وہ سب الٹے ہو گئے نا. انہوں نے کہا تھا کہ 4,000 ارب سے 8,000. آپ لوگ اگر اسمبلی کی کاروائی صحیح طرح چلنے دے تو کام بھی ہونا سر. انہوں نے جو باتیں کی, ہم نے جب ایمنسٹی اسکیم لائے انہوں نے کہا یہ تو آپ نے ان کو فائدہ پہنچا دیا جو ٹیکس نہیں پے کرتے. آج پھر اسی بات میں آ گئے. آج آئی ایم ایف انہوں نے کہا تھا کہ ہم خودکشی کر لیں گے, آج آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. مہنگائی کا وہ عالم عام بندہ, اس وقت معاملات یہ نہیں ہیں. ہم کون سا احتجاج کی بات, ہم نے کب کہا ہے ان کو؟ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آپ حکومت کریں. آپ آئے تھے اسی نعرے پہ, آپ دکھائیں, کوئی کر کے دکھائیں نا, کارکردگی دکھائیں. 8 مہینے تو ہو گئے. اب یہ صرف کرپشن, صرف چور, صرف ڈکیتی, جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں یہ صرف, اور ہماری طرف ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یہ سب کرپٹ ہے. بھائی آپ نے بات کر لی, عوام نے آپ کو ووٹ بات کریں. اب شیخ روحیل اصغر آپ کی ہی جماعت سے ان کا تعلق ہے, کروڑوں میں بل آ رہا ہے, پہلے صرف 12,000 بل آتا تھا, بجلی بھی چوری. تو یہ ایک الزام دیکھیں نا, ٹھیک ہے آپ الزام لگا رہے ہیں, لگائیے, آپ جو مرضی کریں, ہم تو منع نہیں کر رہے نا, وہ پروف تو کریں نا. آج تک کچھ ثابت ہوا؟ دیکھیں میں کسی کا کہہ لوں, میں کسی بندے کی ابھی کہہ دوں, میں تو کہنا نہیں چاہ رہا, کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں ایک بندے کو کہہ دینا, صرف الزام لگا. آپ ثابت کریں نا, آپ کی حکومت ہے, آپ نیب جو ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک خود مختار ادارہ ہے, کوٹے آزاد ہیں, تو کسی کو جو بھی آپ چاہتے ہیں سب کو لائیے نا اس میں. ہم تو احتساب چاہتے ہیں. آفتاب صاحب کیسر صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا کہ الزام لگانا بہت آسان ہے. اچھا اگر دیکھیں 7 مہینے کی کارکردگی تو ایسا ہی ہے, حکومت الزام تو لگا رہی ہے مگر ثابت کچھ نہیں کر پاتی ہے. اچھا جواد بھائی, پہلی بات تو کیسر صاحب میرے بڑے محترم ہیں, ان سے میرا محبت کا رشتہ ہے, احترام کا رشتہ ہے, سمجھے نا. بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ کوئی ہمارے دور کے لگے بنائے ہوئے ہوں, ہم نے ان کو رجسٹر کیا ہو تو یہ پھر ہم ذمہ دار. یہ سارے انہی کے اپنے دور کے ہیں. جب شہباز شریف کہتا تھا میں پیٹ پھاڑ کے نکالوں گا, تو وہ ہم تو نہیں کہتے تھے, یہی کہتے تھے زرداری صاحب کے بارے میں. زرداری صاحب جب کہتے تھے تو شہباز شریف کے بارے میں کہتے تھے. مقدمات ان کے دور میں لگے, فیصلہ مقدمات ان کے دور میں بنے, اور ثابت جو ہے وہ نیب نے. اور کہتے تو سر آپ لوگ بھی یہی تھے نا کہ اگر ہماری حکومت آئی تو یہ سب لوگ اندر ہوں گے, ماضی کے افسران, اور اتنا پیسہ واپس لائیں. سنیں جواد صاحب, بات یہ ہے کہ اگر عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں, ان کو ضمانت دیتی ہیں, تو یہ مٹھائی بانٹتے اور کہتے ہیں کہ آج حق اور سچ کی فتح ہو گئی, انصاف کا بول بالا ہو گیا, عدالتیں آزاد ہیں. اور وہی عدالتیں جب ان کے اوپر کوئی سزا کی بات کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں باعث ہیں. ایسا ہی معاملہ آپ پر بھی تو صادر آتا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی جو بیل ہوئی تھی اس کے لیے تو فیصلہ دیا تھا, اس پر بھی پرائم منسٹر صاحب نے ڈھکے چھپے لفظوں میں کھل کر تنقید کر دی تھی. آپ بتائیے پاکستان مسلم لیگ نے کبھی عدالتوں کے خلاف ابھی جو بھی فیصلے عدالت سے آئے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ جواد صاحب, میں آپ کو ایک بات کہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے, کیونکہ یہ معاملات عدالت کے اندر ہیں, میں اگر کوئی ایسی بات کروں گا تو وہ کنڈیمڈ میں چلی جائے گی. لیکن میں یہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ میری ضمیر کی آواز یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انصاف, عدالتی نظام, قانون سب کے لیے, چاہے وہ غریب ہو, مانگنے والا ہو ہے یا دینے والا ہو, امیر ہو, ان سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر شہباز شریف کو اس کی بچی کو دیکھنے کے لیے ضمانت مل سکتی ہے تو جیل کے اندر بھی ایسے بہت سارے صاحب آپ کا ایک پوائنٹ تھا کہ عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دے تو عدالتیں ٹھیک, اگر خلاف آئے تو خراب. نہیں, ابھی جب حمزہ شہباز کی گزشتہ میں بیل ہوئی تھی اس کے بعد میں وزیر اعظم نے بھی تنقید کی تھی, کھل کر نہیں کی, نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ماضی میں قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کہ ماضی میں قوم تباہ ہوئی تھا, انصاف نہ ہو. دیکھیں جواد صاحب, میں تو بالکل آپ کی بات کو کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب عدالتیں جو ہیں انہیں بھی وہ جو ہے وہ پراپر کام کرنا چاہیے. اور جب یہ خود ان کی بات کروں, میں تو کوئی نہیں کہہ رہا, میں تو کہہ رہا ہوں عدالت ان کو بری کرے گی, ہم کہیں گے ٹھیک ہے لبیک, عدالت کا فیصلہ ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں. جواد بھائی پھر اختلاف کیا ہے, جو آفتاب جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, میں بھی یہی بات کر رہا ہوں. اس میں اختلاف کیا ہے, دیکھیں ہم لوگ تو میاں نواز شریف صاحب 150 بار احتساب عدالت کے سامنے پیش ہوئے, جو فیصلہ آیا انہوں نے مان لیے, وہ خود قید میں چلے گئے, اپنی بیٹی کو لے کے آئے. اب مجھے بتائیے کہاں ایک بھی مجھے واقعہ بتا دیں پچھلے 2-2.5 سال میں جب سے عطاب میں آئی ہوئی ہے نون لیگ اور جب سے احتساب عدالت میں ہم پیش ہو رہے ہیں,
کوئی بھی ایک فیصلے کو ہم نے کہا ہو کہ یہ غلط ہوا ہے فیصلہ، جو فیصلہ ہوا ہے جی یہ تو اپنی جگہ پہ غلط سمجھنا یا اس کو اچھا یا برا اپنا اس کا کہنا وہ ایک اپنے طور پہ ہے، پر ہم نے کوئی ماننے سے کبھی انکار کیا؟ میاں نواز شریف جو فارمر پرائم منسٹر اور 3 بار اور سٹنگ پرائم منسٹر تھے، ان کو جب عدالت نے طلب کیا وہ ہوئے، اور ابھی میاں شہباز شریف صاحب کو بھی آپ نے قید کر دیا۔ ابھی جو کچھ بھی کوئی کسی بھی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے، آپ بتائیے کہ ہم نے کب کہا؟ ہم تو عدالتوں کو مان رہے ہیں، وہی بات آفتاب جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں، اس میں اختلاف، لیکن خواہ مخواہ الزام پہ الزام لگاتے جاؤ۔ ہم بھی چاہیں، دیکھیے پرائم منسٹر صاحب اس وقت ملک کے حالات جو ہے نا، انڈیا، ہمارے ہی فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ انڈیا حملہ کرنے والا ہے 16 سے لے کے 20 اپریل تک۔ مجھے بتائیے کہ ان حالات میں جبکہ ہم نے سب نے کہا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے اس معاملے کو نپٹیں گے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم چارٹر آف اکانومی کریں، اور ملک کے جو برے حالات ہیں، جو ماسیو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی 1% پورے سال میں ایکسپورٹ بڑھی ہے۔ ہم نے اندازہ کیجئے کہ 40% ڈی ویلیویشن کے بعد 1% صرف ایکسپورٹ بڑھی ہے۔ آپ ان حالات میں جب مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ عام آدمی بلک رہا ہے، وہ بتائیے نا کیا حال ہے؟ ہم جاتے ہیں اپنے علاقوں میں تو لوگ پریشان ہیں مہنگائی سے۔ اور جو عظیم چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ عظیم صاحب، کرپشن کے سمندر میں کچھ نئے جزیرے ابھر کر سامنے آئے ہیں، بات ہو رہی ہے بڑے پیمانے پر بجلی اور گیس چوری کی، اور عوام نمائندے کر رہے ہیں سب۔ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ روہیل اصغر گیس چوری، ہنا ربانی کھر بجلی چوری میں ملوث ہیں، نون لیگ اور پی پی کے دیگر رہنماؤں کے بھی ملوث ہونے کے انکشافات ہیں جو سامنے لائیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اب واضح کر دیا ہے کہ بڑی مچھلیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت کی، یہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے سر؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایکشن، گرفتاریاں بھی ہوں گی آنے والے دنوں میں، یا صرف ایک بار پھر سے حکومت کا یہ صرف بیان ہی ہے؟ بجلی چوری یا گیس چوری کے معاملات پاکستان کی تاریخ میں بعض شخصیات کے حوالے سے پہلی دفعہ سامنے نہیں آئے۔ محترمہ عابدہ حسین صاحبہ نے ان پر الزام لگا تھا اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا وزارت سے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا، وہ اس وقت وزیر تھی۔ اسی طرح اور بعض اہم شخصیات پر یہ بات آئی تھی، اور لیکن بی بی عابدہ حسین صاحبہ نے استعفیٰ دیا تھا۔ میں جانتا ہوں ایسے بااثر افراد کو کہ جو سی این جی اسٹیشنز کے مالکان ہیں، اور تمام کی تمام سی این جی جو ہے وہ گیس چوری کر کے وہ فروخت کرتے ہیں۔ اگر معاملات اسی طرح ہی ہیں اور حکومت ان کو سامنے لے آئی ہے، تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام نہ ہونے دے۔ سوئی گیس کا محکمہ یا بجلی کا محکمہ اپنے ملازمین کی طرف۔ جو عظیم صاحب، یہ جو 2 بڑے نام سامنے آئے ہیں، اس کے علاوہ بھی فواد چودھری صاحب نے کچھ کہا ہے کہ مزید ملوث ہیں نون لیگ اور پی پی کے رہنما۔ آپ ان کے خلاف کارروائیاں یا گرفتاریاں ہوتی دیکھ رہے ہیں، کیا کہتا ہے آپ کا تجزیہ؟ میں اگر آپ اجازت دیں تو فکر اپنا پورا کر لوں۔ میری یہ رائے ہے کہ یہ کام تو محکمے کی اجازت اور محکمے کی کنائمنس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی شخص اس میں انوالو ہو، وہ کیوں گرفتار نہ ہو؟ یہاں ہمارے قریب ایک کچی آبادی ہے، اس میں ایک صاحب ہے جن کا 7 سال سے مقدمہ چل رہا ہے، اس کا آدھے مرلے پہ گھر ہے، جھونپڑی ہے، اور اس کو 70 لاکھ روپے بل آیا ہوا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اسی نام کا ایک شخص، اسی ولدیت کا ایک شخص ٹیکسلا میں ایک کارخانہ چلا رہا ہے، بجلی وہاں کی ہے، اس کا میٹر نمبر اس کو دے دیا، اس کا میٹر نمبر اس کو دے دیا، یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ وابدہ کرتا ہے، یہ کوئی اور تو نہیں کرتا۔ اور وہ شخص باثر ہے جو کہ وہ فیکٹری کا مالک ہے، اس کا کوئی رشتہ دار ہوگا کہیں اور باثر جگہ پر لگا ہوا۔ آپ اور میں بجلی چوری کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے گھروں کی بجلی تو فوراً کاٹ دی جاتی ہے، پیسے نہ دیے جائیں تو۔ یہ ہنا ربانی صاحبہ والا واقعہ بھی کوئی آج کا نہیں ہے، یہ ان کی شوہر کی جو مل ہے اس کے حوالے سے پہلے بھی قصے ہوئی ہوئی ہیں، پہلے بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ راہیل اصغر صاحب کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے پوری طرح، میں نے ان کی بات بھی نہیں سنی فواد چودھری صاحب کی، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر راہیل اصغر صاحب بھی اس میں ہیں، میں یقین نہیں کرتا کہ راہیل اصغر اس میں ہوں گے۔ میں اور راہیل ہم اکٹھے لاہور بلدیہ کے رکن رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، اور اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو بھی سزا دینی چاہیے۔ بالکل، اگر کر رہے ہیں تو کارروائی ہونی چاہیے۔ ایک بریک کی جانب جانا ہوگا، اس کے بعد صاحب میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے پھر چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو جو ضمانت ملی تھی، جو ریلیف ملا تھا، وہ علاج کے لیے ملا تھا، مگر وہ سیاسی سرگرمیاں کر رہے ہیں، عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے ایک بار پھر سے معاملات گرم ہو گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے
آج ان کی فضل الرحمان صاحب سے تو ملاقات ہوئی ہے، اس پر اعتراض کیا ہے، سوال اٹھایا ہے کہ نواز شریف تو اتنے بیمار تھے، ان کی جان کو خطرہ تھا، اب سیاسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ قیصر صاحب کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ عدالت اس کا نوٹس لے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے ہمارے ملک میں اتھارٹی سے کہتا ہوں، نہ ہو تو میرے سامنے بٹھا دیں کسی کو، میں فائنانس کمیٹی کا پچھلے 5 سال میں چیئرمین رہا، میں کہتا ہوں ہمارے ملک میں 4000 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے سالانہ، 4000 ارب روپے، اس میں سمگلنگ بھی ہے، 800 ارب روپے کی سمگلنگ ہے۔ سر میرا صاحب اس وقت یہ سوال ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب، انہوں نے ریلیف ملا ہے، ضمانت ملی عدالت سے، وہ علاج کروانے کے لیے ملی ہے، وہ سیاسی سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ یہ کیا سیاسی، دیکھیں وہ علاج وہ اپنی پارٹی سے بھی آج تک ملے نہیں ہیں۔ میں ان سے دیکھیں میں ان کو ملنا چاہتا ہوں۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم 1 نہیں 10 ملین مارچ کریں گے۔ دیکھیں وہ تو جو فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے وہ تو آپ فضل الرحمان صاحب سے پوچھیے، مجھے تو یہ پتا ہے کہ میں میاں نواز شریف صاحب سے اگر ملنا چاہتا ہوں تو میں تو مل نہیں سکتا، میں انہی کی پارٹی کا MNA ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر وہ چیک اپ کروا رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب سے نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی آج؟ جی ملاقات، ان کی صحت پوچھنے کے لیے، خیر خیریت پوچھنے کے لیے گیا، کیا منع ہے ان کا بیمار ایک آدمی کی تیمار داری کرنے میں کیا منع ہے؟ مجھے بہرحال یہ چھوٹی یہ بات، میں تو چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کے فوراً بعد فضل الرحمان صاحب احتجاج کی کال دے دیتے ہیں۔ مولانا صاحب دے رہے ہیں جی، مولانا صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ہماری تو پارٹی فواد چودھری صاحب اس معاملے پر جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت اس کا نوٹس لے، انہیں ریلیف ملا ہے صحت کے لیے۔ وہ تو فواد چودھری صاحب تو روز ہی پوائنٹ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا جو اصل کرپشن ہو رہی ہے ملک میں 4000 ارب روپے کی، خود عمران خان صاحب جلسوں میں کہتے تھے کہ 11-12 ارب روپے روزانہ کی کرپشن، مس اپروپریشن، انڈر انوائسنگ، سمگلنگ ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی کمی آئی نہیں ہے۔ بجلی کی چوری، اتنی کھربوں روپے کی جو چوری ہے، وہ جو نیشنلائز یونٹ ہے، حکومت نے نیشنلائز کر رکھی ہے، ان یونٹوں میں جو اربوں روپے کی جو روک رہے تھے، ان کو چاہیے، یہ تو آئے تھے نا ملک کے حالات، یہ اب روز کوئی نہ کوئی الزام لگاتے ہیں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں، میں نے تو کوئی ایک الزام بھی کسی پہ نہیں لگا رہا نا، میں یہ چاہ رہا ہوں ملک ہم سب کا ہے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی محنت کریں۔ 8 مہینے ان کو ہو گئے، بری طرح میزریبلی فیل ہو گئے ہیں، جو انہوں نے باتیں کی تھی اب ہمارے پہ الزام لگا رہے کہ وہ یہ کروائیاں تیز ہو گئی ہے۔ کورٹ جو ہے نا جی، کورٹ تو بالکل آزاد ہے نا، جو کچھ بھی کورٹ کریں گے جی، کورٹ جو فیصلے کر رہی ہے وہ تو بالکل آزاد ہے نا۔ عظیم چودھری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ قیصر صاحب، عظیم چودھری صاحب آپ سے میں نے سوال کیا ہے کہ اب جو کیسز ہیں تو بہت زیادہ تیزی آئی ہے، یہ منطقی انجام تک پہنچیں گے؟ عظیم صاحب ابھی ہے نہیں ہمارے ساتھ۔ آفتاب جہانگیر صاحب، اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے الزام تراشیاں کر رہی ہے، کیا واقعتاً یہ معاملہ ہے؟ اگر ہم کارکردگی کی بات کریں اس پر تو سوال کے نشان اٹھ رہے ہیں، بجلی، گیس، پیٹرول کے پرائس کتنے زیادہ بڑھ گئے، پھر ادویات کی قیمتوں پر بھی عوام بلبلا رہے ہیں، تو سوال کے نشان تو ہے۔ اچھا جواد بھائی، ابھی آپ نے قیصر بھائی سے یہ پوچھا تھا کہ فضل الرحمان صاحب اگر تو عیادت کے لیے جاتے ہیں تو عموماً لوگ دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جب لوگ عیادت کرنے جاتے ہیں کسی کی تو کوئی پھول وول ساتھ لے جاتے ہیں، کوئی گلدستہ ساتھ لے جاتے ہیں، اور وہاں سے آنے کے بعد باہر آ کے کہتے ہیں جی ہم نے ملاقات کی تو مریض جو ہے وہ بہتر محسوس کر رہا ہے، آپ دعا کیجئے۔ یہ جاتے ہیں مزے سے اور اس کے بعد باہر آ کے کہتے ہیں کہ جی 10 ملین مارچ کریں گے ہم، تو یہ پیغام لے کر آتے ہیں۔ تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ہو گیا نا، کیسر صاحب سے اس کا جواب میں نے لے لیا ہے۔ آفتاب صاحب آپ یہ بتائیں کہ مریم اورنگزیب صاحب نے آج خاص طور پر معاملہ اٹھایا کہ حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے الزام تراشیاں کرتی ہے۔ سے لیے تو میرے سے بھی لے لیں، کوئی اعتراض نہیں، اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ کیسر صاحب سے لیے، آپ حکومت کا موقف دینا۔ آج جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے پوائنٹ اٹھایا کہ خود ہی یہ بات کہی، اچھا سنیں جواد بھائی، بڑی بات سنیں، کیسر بھائی نے ابھی خود ہی یہ بات کی کہ 4000 ارب کی کرپشن ہوتی ہے ہر سال، تو چلو پچھلے 10 سال کی لگا لیتے تو 40,000 ارب تو انہوں نے خود مان لیے کہ بھائی 40,000 ارب کی کرپشن ہوئی ہے۔ اچھا اب جب کرپشن ہوئی ہے تو اس کو ثابت بھی تو کرنا ہے نا، اور جنہوں نے کرپشن کی ان کو سزا نہیں دینی چاہیے، ان سے لوٹا ہوا مال واپس نہیں لینا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو، میں ہوں XYZ ہو، کوئی بھی ہو۔ چلے آپ یہ بتائیں حکومت یہ کرپشن روکنے میں کامیاب ہوئی ہے؟
کریں نا، کریں وصول کریں. کیسر صاحب نے خود بھی یہ ایکسپٹ کیا کہ آپ حکومت میں تو کر رہا ہوں، آپ حکومت کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آج سے نہیں ہو رہی، یہ آج سے نہیں ہو رہی. پاکستان میں پچھلے 30-40 سال سے 12% آف دا جی ڈی پی، 12% قومی آمدنی کی کرپشن ہو رہی ہے. آپ وصول کریں نا، کریں. پہلے چوری ہوتی تھی 12,000 کا بل آتا تھا جب 1 کروڑ پہ چلا گیا ہے. کوئی چوری کم ہو گئی ہے. لے لیا ہوا ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے ہوتی تھی سارے کام، اب نہیں ہوں گے بھائی انشاءاللہ آپ تو تعالیٰ. بڑی لاجیکل بات کریں نا. میری بات سنیں نا، مجھے یہ جواب دیں، کیا کہیں کوئی کمی آئی؟ اگر کمی آ جاتی تو آمدنی میں اضافہ ہوتا نا، ریونیو میں کیا کوئی اضافہ ہوا؟ 40% ڈی ویلیو کرنے کے بعد کیا ایکسپورٹ بڑھ گئی؟ ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھی. 15 سال کا وہ ہے معاملہ، سب چیزیں بہتر ہو جائے گی. کیسر صاحب میں تو مان رہا ہوں آپ کی بات، آپ بھی آئی ہیں، میں بھی آئی ہوں، میں مان رہا ہوں. اللہ تعالیٰ تکلیف کا وقت ہے، وہ نکلے گا. نہیں لیکن آپ تو آئے تھے نا، چیزیں سامنے آ رہی ہیں، چیزیں کب بہتر ہوں گی؟ اگر کوئی اگر ملک کی بہتری کی بات ہے تو پی ٹی آئی تو آئی تھی یہ سب معاملات کو ٹھیک کرنے. کیا ابھی تک کچھ 8 مہینے میں کچھ کیا تو وہ بتائیں نا، ہمیں کوئی پرفارم کیا تو وہ بتائیں. ہمارے ساتھ دشواریاں ہیں، چلو اب یہ دشواریاں شروع. آپ لوگوں کو صرف کرپٹ کہتے رہے، پورے ڈکیت نکلے. صرف لوگوں کو یہی کہتے رہے کہ آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں. مان لی آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہوں گی، بھائی آپ کو اس کو ثابت بھی تو کریں، کسی سے وصول تو کریں، کوئی ملک کا ریونیو تو بڑھائیں، ملک کی آمدنی تو بڑھائیں. آپ نے ابھی خود ایکسپٹ کیا کہ 4,000 ارب کی چوری میں کہہ رہا ہوں، میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ آج سے نہیں پچھلے 30 سال سے 40 سال سے 12% آپ کا جی ڈی پی کا، آپ کی قومی آمدنی کا 8واں حصہ یہ ہو رہی ہے، اور اس کو کوئی تو ٹھیک کرے گا نا. یہ تو ہو رہی ہے، 1 پیسے کا فرق نہیں پڑا، ریونیو نہیں بڑھا، ریونیو کا ٹارگٹ. مل جل کے روکیں گے انشاءاللہ. ہاں مل جل کے روکیں گے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اسی کے لیے ہم کہہ رہے تھے کہ چارٹر آف اکانومی میں ہم سے بھی مشورہ لے لیں. ٹھیک ہے عظیم چودھری صاحب، اچھا ٹھیک ہے، ایک بریک کے بعد جانا ہوگا، اس کے بعد آگے بڑھیں گے. معاملے کو اداروں کی ایک بار پھر سے بازگشت دی جا رہی ہے. شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو این آر او مانگتے سنا تھا. ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت کے حوالے سے معاملات بہت زیادہ گرم ہیں. فواد چودھری نے ان کی فضل الرحمان سے تو ملاقات ہوئی ہے، اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ نواز شریف تو بیمار تھے، ان کی جان کو خطرہ تھا، اب سیاسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں. پھر شہباز شریف صاحب کا معاملہ انہوں نے اٹھایا اور شیخ رشید نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کو این آر او لیتے دیکھا ہے. عظیم چودھری صاحب، میں 2 معاملات پر آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گا. ایک تو آپ ہمارے ساتھ تھے نہیں، فضل الرحمان صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات، اس پر جو پوائنٹ اٹھایا فواد چودھری صاحب نے کس حد تک درست ہے؟ اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو این آر او لیتے دیکھا. کچھ ہو رہے ہیں ایسے معاملات؟ پاکستان میں 126 دن کا دھرنا ہوا، پی ٹی آئی نے دیا، حکومت تبدیل نہیں ہوئی تھی. طاہر القادری صاحب نے 2 دفعہ کوشش کی، حکومت تبدیل نہیں ہوئی. قاضی حسین احمد صاحب نے کوشش کی تھی، حکومت تبدیل نہیں ہوئی تھی. اگر احتجاجی مظاہروں کے ذریعے حکومت کبھی تبدیل ہوئی تو وہ 1977 تھا. اس کے بعد کوئی حکومت مظاہروں، دھرنوں، احتجاج کی بنیاد پر تبدیل نہیں ہوئی. یہ پارلیمنٹ 5 سال کے لیے ہے، یہ 5 سال چلے گی. احتجاج کرنے سے نہ کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور اگر کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے، وہ اپنا حق ادا کر دے، اپنا حق پورا کر دے. لیکن اگر یہ تصور کیا جائے کہ پاکستان میں فوج سیاسی جماعتوں کی حمایت کرے گی اور مارچلہ لگ جائے گا تو اس کا مائنس میں بھی امکان نہیں ہے، پازیٹیو میں ہونا تو بہت دور کی بات ہے. پاکستان کے اطراف کے حالات کو دیکھ لیجئے، پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز کو دیکھ لیجئے. جب کبھی پاکستان میں مارچلہ لگتا تھا تو پاکستان پر اکنامک سینکشنز آتی تھی. اب تو پاکستان کی معیشت ویسے ہی خراب ہے. ان حالات میں ماشاء اللہ کے بعد پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہوگی وہ صرف دیوالیہ پن کی ہوگی، اور دیوالیہ پن کے نتیجے میں پاکستان کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں ہو سکے گی، نہ پاکستان کا جہاز اڑ سکے گا. پاکستان میں ماشاء اللہ کا کوئی امکان نہیں ہے، اور پاکستان کی بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز جو زبان استعمال کر رہی ہیں وہ ایسی زبان ہے جیسی ماضی میں بعض لوگ استعمال کیا کرتے تھے. لیکن میں بہت اپنے تمام زندگی کے تجربے کے باعث آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان حالات میں کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی. جو راستہ عدالتوں نے اختیار کر رکھا ہوا ہے،
जिस तरह मुकदमात अदालतों की तरफ जा रहे हैं, आप समझते हैं एनआरओ नहीं हो अदालतों रहा? के साथ जाके शेख साहब की बात से आप किसी इख्तिलाफ सूरत करेंगे? कोई एनआरओ नहीं होगा, कोई एनआरओ नहीं होगा। एनआरओ का मतलब क्या था? एनआरओ का मतलब ये था कि एक मुआहिदा हुआ था, रिटर्न मुआहिदा, और वो रिटर्न मुआहिदा अगर कहीं आपको ना मिले तो मैं आपको वो दे सकूंगा। इसी तरह का जो मियां नवाज शरीफ साहब का मामला था वो एनआरओ नहीं था। मियां नवाज शरीफ साहब ने दरख्वास्त दी थी, वजीर आजम जो उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव थे, और सदर पाकिस्तान पे उस पर पार्डन दिया था। अब पार्डन की बात भी उस तरह नहीं होगी, मुकदमात मौजूद है और शायद अगले 1-2 दिन में उसकी समाअत भी होने वाली है। इन हालात में मियां नवाज शरीफ पार्डन की तरफ नहीं जाएंगे, वो अपनी अपील की तरफ जाएंगे, अपील पे तवज्जो देंगे। और अगर किसी ने कहा कि मैंने एनआरओ होते देखा है, तो जब हो रहा था उस वक्त बता देते, हमें भी बता देते, हम भी देख लेते, सुन लेते। कैसर साहब से जान लेते हैं। कैसर साहब, वजीर रेलवे पाकिस्तान- शेख रशीद अहमद ये कहते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने मुल्क की सियासत को खराब किया, शहबाज शरीफ का हथौड़े वाला और जरदारी साहब का फालूदे वाला एक ही निकलेंगे। उन्होंने एनआरओ का फिर से दावा कर दिया कि शहबाज शरीफ को मांगते सुना था। आप बताएं, हो रहा है एनआरओ? आप देखिए, कुछ रिलीफ मिलने की बातें आ रही हैं? अजीम चौधरी साहब ने बड़ी ही अच्छी बात की और यही होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ अब हम सब तजर्बात के बाद ये मामला हुआ है कि हमारे यहाँ मार्शल लॉ कोई चीज़ का हल नहीं है, मार्शल लॉ बिल्कुल नहीं लगेगा और फौज ना इन मामलात में आएगी। एहतजाज देखिए हर एक का हक है, वो अगर कोई एहतजाज करता है तो उसका आईनी हक है। बाकी ये जो शेख रशीद साहब की बात है, मैं तो समझ नहीं आ रहा, शेख रशीद साहब भी सिर्फ इल्ज़ाम ही दे रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी इल्ज़ाम ही दे रहे हैं। इसका जवाब तो इन हालात में, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के इस तरह एस्केलेट कर रहा है इंडिया, और हमारे मामलात सियासी हालात भी ख़राब हैं, हमारे यहाँ ये मामलात फॉरेन पॉलिसी सारी उसके ऊपर ज़ोर देने की और उसमें सर जोड़ के बैठने की बात है। और माशी हालात तो इतने दिगर गु हैं कि पता नहीं, इनको असल में तजर्बा नहीं था, ना इनका कोई होमवर्क था। जो कुछ सामने आ गया, मैं एज आ कारोबारी रिप्रेजेंटेटिव आपसे कहता हूँ कि तवक्को ही नहीं थी। अब एमनेस्टी की तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन अब भी ये फेलियर हो जाएंगे कि इतना ऊंचा रेट रख रहे हैं। देखिए, अब ये फेलियर हो जाएंगे। आफ्ताब साहब, आपसे जान लेता हूं, जो आपका सवाल, अपोजिशन जहांगीर तरीन और अलीमा खान के मामले में भी काफी तंकीद करते हैं। आज फिर मरियम औरंगजेब साहब ने मामला उठाया, जहांगीर तरीन और अलीमा खान के हवाले से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के हकाइक सामने लाए। अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर हुकूमत मामले पर क्यों खामोश है? एनआरओ की मैं बात करूं कि हमारा कोई हुकूमत का काम सामने नहीं बात है, नहीं है। अदालतों का काम है। जवाब साहब, अलीम खान अदालतों के अलीमा खान की बात करूंगा, अलीमा खान और जहांगीर तरीन की बात उन्होंने आज पॉइंट आउट किया मरियम औरंगजेब साहिबा ने। अच्छा देखिए, जहांगीर तीन और वो भी और अलीमा खान का भी फैसला अदालत ने किया है। जैसे शहबाज शरीफ का फैसला, जैसे नवाज शरीफ का फैसला वो अदालतों ने किया है, जैसे हमजा शहबाज का फैसला अदालतों ने किया है। तो उस पर भी मिठाई बांटे, कोई ऐसी बात नहीं है। अदालतें अपना काम कर रही है, अदालत ने फैसला किया। वक्त का मैं अजीम साहब, मैं आपका भी मुख्तसर रिस्पॉन्ड लेना चाहूंगा। मरियम औरंगजेब साहिबा ये कह रही है कि आवाम को पता है 9 माह में बैरूनी कर्ज $15 बिलियन बढ़ा, कर्ज का हुजम 4500 अरब हो गया, मुल्क में एक ईंट तक नहीं लगी है, 9 माह में गैस 141% और बिजली 25% महंगी हुई है। तनकीद तो उनकी काफी हद तक दुरुस्त है सर, और हुकूमत डिफेंड नहीं कर पा रही। क्या समझते हैं, क्या वाकई मामला हुकूमत के बस से बाहर है? मैं इस बात को ज़ाती तौर पर जानता हूं कि 2012 में जब मुस्लिम लीग की मैनिफेस्टो कमेटी का इजलास हो रहा था, तो वहां बिजली के हवाले से ब्रीफिंग दी थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, और उन्होंने उस वक्त कहा था कि हमें पर यूनिट 12 रुपए कीमत फिक्स करनी पड़ेगी। 2012 में 12 रुपए फिक्स करने की बात हुई थी, और सर्कुलर डेट इन्हीं का दिया हुआ है जो बाजी के हुक्मरान थे। अगर ये सर्कुलर डेट ना हो तो महंगाई भी ना हो, और अगर बिजली के कारखाने जिस तरह बेनजीर साहबा लगवा के गई थी, उनकी हीट ऑडिट का काम शुरू हो जाए तो मामला ठीक हो जाए, लेकिन वो हो नहीं सकते, इसलिए कि उस पर हमने सॉवरेन गारंटी दी हुई है 33 साल की। 33 साल तक कौम को ये अजाब भुगतना है जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने नाजिल किया था और अब तक चला आ रहा है। अब जब आप उसको तोड़ेंगे उस मुआहदे को, तो उस मुआहदे को तोड़ने के नतीजे में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी कि आप अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करते। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को चाहिए वो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझे, और उसके बाद फिर आके ठीक है, सियासतदानों को चाहिए कि इकोनॉमी को समझे। अजीम चौधरी साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब और शेख साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम आपने देखा 7 माह हो गए, अवाम देख रही है कि हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ और अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ बयानबाजियाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इल्ज़ामात लगा रहे हैं। गो कि हुकूमत इक़दाम कर रही है मामला ठीक करने के लिए, लेकिन अवाम तब्दीली के अब भी मुंतज़िर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।